بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر ایسٹرو ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ آج کا دن کیسا گزرے گا، آج کا دن آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آنے والا ہے اور کیا نئی چیزیں آج کے دن ہو سکتی ہیں، کیا پیش رفت ہو سکتی ہیں، یہ سب کچھ آج کی ہم اس ایپیسوڈ میں وضاحت ہم کریں گے۔ اور آج کی تاریخ ہے 8 جنوری 2025۔ تو 8 کا عدد ہے، 8 نمبر ہے، 8 کا عدد منسوب ہے ستارہ زحل سے یعنی سیٹن سے۔ تو آج کے دن اوورآل تمام برجوں کے لیے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ 8 کی تاریخ جب آ جاتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ 8 تاریخ کے دن اپنی کسی بھی پروگرام، اپنے کسی بھی اہم فیصلے کو 8 تاریخ کو آپ نہ کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم فرداً تمام برجوں کا ہم آپ کے سامنے ایک وضاحت پیش کرتے چلیں، پریڈکشنز پیش کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں برج حمل سے لے کر برج حوت تک کہ 8 جنوری آپ کا کیسا گزرے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی، ایریز کی۔ تو ایریز کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا؟ آج کے دن آپ کو اپنے پیسے کے حوالے سے، اپنے سامان، اپنی جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کی بائکس ہیں، آپ کی وہیکلز ہیں، آپ کی جائیداد ہے، آپ کی زمین ہے، جو کچھ آپ کی اثاثے ہیں یا آپ کا اپنا پیسہ ہے، اس کو آپ اپنے لیے کس طرح سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی پلاننگ کرنے کا دن ہے کہ آپ نے اس چیزوں کو کس طرح سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے اور کوئی ایسی چیز جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو کس طرح سے دور کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں وداؤٹ پلاننگ اگر آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہے اور پلاننگ نہیں ہے تو وہ پیسہ بہت آرام سے آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس اثاثے ہیں، آپ کے پاس جائیداد ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کو اس کا استعمال صحیح نہیں آتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہر چیز میں منصوبہ بندی بہت ضروری ہوتی ہے، پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے اور پلاننگ کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو کوئی شخص، کوئی بڑا، کوئی مددگار آپ کا بن سکتا ہے، کوئی شخص آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے آ سکتا ہے، کوئی آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ تو آج کا دن آپ کی منصوبہ بندی کے لیے، اپنے فائنینشیل پروجیکٹس کے لیے، اپنے فائنینشیل پرابلمس کو دور کرنے کے لیے، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے آج کا دن بہت مناسب ہے اور اسی حوالے سے آپ کو کوئی شخص مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور یعنی ٹورس کی۔ ٹورس کا جو سائن ہے، جو ان کا ستارہ ہے وہ ہوتا ہے مون، اور مون اور زحل یعنی سیٹن، اس کا کمبینیشن ایک اچھا کمبینیشن مانا جاتا ہے اور 8 تاریخ کو وہ کمبینیشن بن رہا ہے۔ تو یہ جو کمبینیشن بنے گا یہ آپ کو آپ کے فرائض، آپ کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ اگر آپ اپنے فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے تو آج کا دن بہت ہی مناسب ہے۔ اور ان چیزوں کو جب آپ ذمہ داریوں کے ساتھ، فرائض کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو بگڑی ہوئی تھیں، جو منظم نہیں تھیں، غیر منظم تھیں، ترتیب سے نہیں تھیں، بے ترتیبی کا شکار تھی، وہ ایک ترتیب سے آ جائیں گی، بے ترتیبی ختم ہو جائے گی، منظم ہو جائیں گی، جس کے فوائد پھر آپ کو، جسمانی فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے اور ذہنی فوائد بھی حاصل ہوں گے، ذہنی سکون آپ کو میسر آئے گا۔ تو آج کے دن کو فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں صرف کیجیے۔ جیمنی یعنی برج جوزہ کی اگر ہم بات کریں تو آج کے دن آپ کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، غور و فکر کے لیے آج ایک شاندار دن ہے۔ 8 تاریخ کا دن آپ کو ایک پوائنٹ پر، نقطے پر لانے میں مدد دے گا، جس میں آپ اگر کسی تحقیق میں تھے، کسی ریسرچ کے کام میں اگر آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہی اسی حوالے سے ہے، کوئی چیز ڈھونڈنا، تلاش کرنا یا کسی چیز کا سراغ لگانا یا کسی حوالے سے بھی کوئی بھی تحقیق ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز پہ غور و فکر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن اس کے لیے
ایک بہترین ہے، بامقصد ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی ایک سوال جو کافی عرصے سے آپ کو تنگ کر رہا تھا، کوئی سوال کا جواب آپ ڈھونڈنے کی تلاش میں تھے، تو 8 تاریخ یعنی آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل سکتا ہے۔ اور آج کے دن آپ کے والدین یا آپ کے باس آپ سے امپریس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کسی کاوش کی وجہ سے، کسی تحقیق کی وجہ سے، کسی کوشش کی وجہ سے آپ کے باس، آپ کے والدین آپ سے امپریس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا انہیں آپ کے اوپر فخر محسوس ہو سکتا ہے۔ جو نوکری پیشہ افراد ہیں ان کے لیے اپنے باس کو متاثر کرنے کا، اپنے باس کو امپریس کرنے کا دن ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان، برج سرطان کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا؟ 8 جنوری 2025 برج سرطان کے لیے ایک اچھا دن ہے، گروپ ڈسکشن کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر کوئی گول سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک شاندار دن ہے۔ آج کا دن اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اپنی کسی فیملی ممبر کے ساتھ، یا کسی اپنے سینئر کے ساتھ، یا کسی تجربہ کار افراد کے ساتھ آپ کی کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں آپ اپنے فیوچر گول کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے مستقبل کی پلاننگ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی کسی ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو ہو کہ جس کے بعد آپ اپنے ذہن کو تبدیل کر لیں اور اپنے مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی شروع کر دیں، آپ مستقبل کے بارے میں کوئی کام شروع کرنے کے بارے میں آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے، آپ کا مائنڈ بن جائے کسی حوالے سے۔ تو آج کا دن آپ کی گفتگو کسی کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ اپنا فیوچر جو ہے سیٹ کرنے کی پلاننگ آپ کر لیں۔ اور یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس تجربہ ہے، تجربہ کار افراد ہیں، ان کے تجربے سے سیکھیں۔ جو آپ سے بڑے ہیں، جو زیادہ تجربہ کار ہیں، ان سے ہی آپ کا مشورہ لینا زیادہ بہتر ثابت ہوگا، اور اپنی فیوچر پلاننگ جو ہے آپ اس آج کے دن کے بعد سے آپ اپنی فیوچر کو لے کر کسی نتیجے پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیو یعنی برج اسد، 8 جنوری 2025 لیو کے لیے کیسا رہے گا؟ آج کے دن اگر آپ یہ نوٹ کریں، 8 جنوری کے دن اگر آپ خاص طور پہ اس چیز کو نوٹ کریں تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے نظر آئیں گے، اور لوگ آپ سے رسپیکٹ سے ملیں گے بھی، اور کیونکہ آپ پر اعتماد ہوں گے، اور آپ بہت محنت اس وقت آپ کر رہے ہیں، اور آپ سخت محنت کرنے کے موڈ میں بھی ہیں، اور اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے موڈ میں بھی۔ یہ ایک اچھی سمبل ہوتا ہے محنت کرنے کا، اور آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج کے دن آپ کی مدد ہو سکتی ہے کسی دوسرے شخص کی وجہ سے، کوئی دوسرا شخص آپ کے کام آ سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص کام آئے گا، اس کا کام بنے گا، اور اس کے کام بننے کی وجہ سے آپ کا کام بنے گا، یا آپ کو اس کی صورت میں کوئی فائنینشیل فائدہ آپ کو مل سکتا ہے، کسی دوسرے شخص کی محنت کا صلہ آپ کو مل جائے گا۔ میرے الفاظوں کو اگر آپ سمجھیں، میری بات کو اگر آپ سمجھیں، تو یہ ہوگا کہ محنت کوئی اور کرے گا، اور پھل آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، لیکن پھل آپ کو بھی ملے گا، اور وہ پھل پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پھل کسی دوسری شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ناورگوز یعنی برج سملہ، برج سملہ کے لیے آج کا دن یعنی 8 جنوری 2025 کیسا رہے گا؟ آج کے دن آپ کے اندر ٹریول کرنا یا ٹریول کی پلاننگ کرنا، دو چیزیں ہیں، یا تو ٹریول کرنا یا ٹریول کی پلاننگ کرنے کی خواہش آپ کے اندر بیدار ہو سکتی ہے، اور اسی ٹریولنگ کو لے کر کسی پرانے دوست کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو سکتی ہے، وہ دوست آپ کا ٹریول یا ٹریولنگ کی پلاننگ میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اور آج آپ کا دن کافی چنچل ہے، کافی شوق موڈ میں ہے، کافی اچھے موڈ میں ہیں، جولی موڈ میں ہوں گے، اور اپنی چھٹیوں کی بھی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں، اور کچھ اسی طرح کی ہلا گلا کرنے کے آپ موڈ میں ہوں گے۔ نو لبرا، لبرا یعنی برج میزان، برج میزان کے لیے 8
जनवरी 2025 का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन या बल्कि मैं ये कहूँ कि अब काफ़ी टाइम से जो है आपकी जो तवज्जो का मरकज़ है वो आपका घर और ख़ानदान है। जैसे कि हम दिसंबर से हम देख रहे हैं, ख़ास नवंबर से हम देख रहे हैं कि नवंबर के महीने से आपकी जो तवज्जो है वो सारी आपके घर की तरफ है, ख़ानदान की तरफ है। और हालांकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले बुर्ज वो में से नहीं हैं, क्योंकि लिब्रा ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती नहीं है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल उनका जो फोकस है इस वक्त आपका वो घर है, ख़ानदान है, बस इसी के गिर्द आपकी सारी ज़िंदगी घूम रही है। आज के दिन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर बात करें तो आज के दिन आपका कोई घर का बड़ा नहीं तो कोई ऐसा तजुर्बाकार शख्स वो आपको कोई मशवरा दे सकता है, या आप उसके साथ कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं, जो अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको कम करने में वो बातचीत मददगार साबित हो सकती है। या आपकी कोई जायदाद है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई इसी तरह से किसी भी जायदाद के कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी उस बातचीत के ज़रिए आपका सॉल्व होता नज़र आ रहा है। और अगर आपके पास जायदाद है या आपके पास पैसे हैं या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, उसको इस्तेमाल करके उससे अपना फ़ायदा किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में आपकी डिस्कशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ी है, कार है, तो उस कार आपके पास ऐसी ही पड़ी हुई है अभी, तो हो सकता है आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो या किसी ऐसे शख्स से या किसी तजुर्बाकार शख्स से कोई बात हो कि वो बोले भाई आपके पास एक गाड़ी पड़ी है, आप इसको चलाकर क्यों आप इसको कैब में क्यों नहीं चलाते, मतलब एज आ ऊबर या करीम में या इस तरह की कंपनीज़ में आप क्यों नहीं उसको चलाते। इस तरह की कोई डिस्कशन, कोई ऐसी बातचीत, इस तरह का कुछ होने की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। इसके बाद फिर आपका माइंड बन सकता है और उसके बाद फिर ये आज का दिन इस हवाले से ख़ास है कि आपकी कोई इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन हो सकती है। जिसके बाद फिर ये होगा कि जब ये मामला चल पड़ेगा तो फिर उससे ये होगा कि आपके ऊपर अगर कोई कर्ज़ है, खुदा न खास्ता अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा चढ़ा हुआ है तो वो कर्ज़ा भी उतर सकता है, या कुछ और भी आपकी फाइनेंशियल आपकी हेल्प हो सकती है। नौ स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, बुर्ज अकरब के लिए 8 जनवरी 2025 कैसा रहेगा, तो बताते चलें कि 8 जनवरी के दिन आपका सफ़र हो सकता है, बहुत ज़्यादा सफ़र हो सकता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, और वो सफ़र हो सकता है वो आपके किसी काम भी ना आए, सफ़र वेस्ट हो, टाइम वेस्ट हो, ज़ाया हो, सफ़र बहुत ज़्यादा हो जाए। बाइक पे तो बाइक पे चलते जाएं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं तो कार का सफ़र, और फिर यानी आप सफ़र भी करेंगे और वो सफ़र आपके किसी काम भी नहीं आ सकेगा। ताहम बच्चों की देखभाल के हवाले से और बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, अगर आपके बच्चे हैं तो उस हवाले से आपकी या तो एजुकेशन के हवाले से या बच्चों की केयरिंग के हवाले से कोई बातचीत आपकी हो सकती है, और इन मसाइल को हल करने का ये दिन बहुत अच्छा है। अगर आप इन मसाइल पर बातचीत करना चाहते हैं, बच्चों के मसाइल आपके पेंडिंग चल रहे हैं, उस पर बातचीत करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है, यानी 8 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि इस महीने दूसरों के, ख़ास तौर पे अगर मैं इस महीने की ओवरऑल बात करूं तो इस महीने दूसरों के वसाइल आपके मसाइल को हल करेंगे। दूसरों के, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, दूसरों के वसाइल आपके मसाइल को हल करेंगे, तो दूसरों के ज़रिए आपकी मदद हो सकती है, यानी दूसरे आपके इस महीने ख़ास तौर पर ज़्यादा काम आ सकते हैं बनिस्बत दीगर महीनों के। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा। और दूसरा, सफ़र बेकार भी जा सकता है, तो कोशिश करें सफ़र को अवॉइड करें। नाउ सेगिटेरियस यानी बुर्ज कॉस के लिए 8 जनवरी 2025 कैसा रहेगा, तो बुनियादी तौर पर ये एक बहुत ही पॉजिटिव दिन है सेगिटेरियस के लिए, और आज के दिन आप अपने तमाम पेंडिंग कामों को अच्छे तरीके से निपटाने की सलाहियत रखते हैं, और आज आपकी सेहत भी आपकी साथ होगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप अपने कामों को ख़त्म तो करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे ज़ेर अल्तवा काम जो काफ़ी अरसे से रुके हों, अटके हों, उन कामों को ख़त्म करना चाहते हैं, उन कामों को निपटाना चाहते हैं, मगर सेहत आपकी साथ नहीं देती। लेकिन आज की दिन आपकी सेहत भी आपका साथ देगी और आप काम करने की मूड में भी होंगे,
اور آپ کے بہت سارے فرائض، بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ آج کے دن احسن طریقے سے ادا ہو جائیں گی۔ نو کیپریکون یعنی برج جدی، برج جدی کے لیے 8 جنوری 2025 کیسا رہے گا؟ جدی کے لیے آج کا دن بہت ہی ایک اچھا دن ہے، ایک پازیٹیو دن ہے، بہت ہی پاورفل دن ہے، کیونکہ سن کی انرجی آج آپ کو ملے گی۔ اور آج کا دن جو ہے وہ اپنی بچوں کے ساتھ، اگر آپ کے بچے بڑے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی آپ کی ڈسکشن ہے، کسی گیدرنگ اپنے گھر میں کوئی تقریب رکھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے بچوں کے ساتھ مل کر کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کے ساتھ مل کے کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ یا بچوں کے علاوہ اگر آپ بچے نہیں ہیں یا اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنی کسی آفس کی جگہ پر کوئی سوشل گیدرنگ ہو رہی ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی ارینجمنٹ ہو رہی ہے یا کسی بھی حوالے سے کسی تقریب کی بات ہوئے، وہ چاہے گھر کے اندر ہو، وہ چاہے آفس کے اندر ہو، اس حوالے سے اگر کوئی ڈسکشن ہے تو وہ بھی پریکٹیکلی جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی، فائنل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کوئی کسی سینئر شخص کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کوئی آؤٹنگ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ چاہے کھانے کی آؤٹنگ ہو یا کسی باہر کسی حوالے سے جانا ہو، باہر کا ٹریول کسی بڑے کے ساتھ نظر آتا ہے آج کے دن۔ نا ایکویریس یعنی برج دل کے لیے 8 جنوری 2025 کا دن کیسا رہے گا؟ آج کے دن آپ اپنے والدین یا کسی بڑے سینئر کے ساتھ یا کسی زیادہ تجربہ کار شخص کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، اور وہ بات چیت زبردست آپ کو فائدہ بھی دے سکتی ہے، بہت بینیفٹ دے گی یہ بات چیت۔ اور یہ بات چیت کرنا ضروری بھی ہوگا، اور یہ بات چیت کرنا اس لیے بھی ضروری ہوگا کیونکہ یہ پھر آپ کو کسی ایک فائنل ڈیسیجن پہ پہنچا دے گی۔ اچھا، جو ڈسکشن ہوگی، جو بات چیت ہوگی، یہ ہوگی گھر کے کسی میٹر کو لے کر، گھر کے کسی فرد کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے یا گھر کے کسی معاملے کو لے کر بھی ہو سکتی ہے، یا خاندان کے کسی میٹر کو لے کر جو کافی عرصے سے چل رہا ہو، اس میٹر کو لے کر والدین کے ساتھ یا گھر کسی بڑے کے ساتھ کوئی بات چیت آپ کی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کسی نتیجے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کسی عزیز کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے کوئی چیز پرچیز کر سکتے ہیں، اور وہ دن 8 تاریخ اس کے لیے بہت سوٹیبل ہے۔ نو پائسس یعنی برج حوت، آج کا دن 8 جنوری 2025 آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ آج کے دن آپ بہت پریکٹیکل فارم میں ہوں گے، اور آپ دوسروں کے ساتھ بہت سیریس ڈسکشن بھی کریں گے، اور یہ ڈسکشن آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور یہ ڈسکشن اس بارے میں ہوگی کہ آپ کاموں کو کس طرح سے انجام دیتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں کرتے ہیں، اور یعنی کہ آپ اپنی روٹین کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کی جاب کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے اسی حوالے سے، یعنی آپ کے کیریئر کے بارے میں ہی اور آپ کے گھر کے بارے میں ہی کوئی آپ سے ڈسکشن کرے گا، یا تو وہ گھر کے بارے میں ہو سکتی ہے، آپ کے کیریئر کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ڈسکشن جو ہے یہ آپ کی ہوگی، اور یا تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ یہ ایپ چلاتے ہو، یہ ایپ اس طرح چلاتے ہو، کیسے چلاتے ہو، اس طرح کی بھی کوئی کویشچنز آپ کے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہاؤس وائفز ہیں یا گھر میں رہنے والی خواتین ہیں، ان سے ان کے گھر کے کاموں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کھانا کیسے بناتی ہیں، یا ایکس وائی زی کچھ بھی، آپ صفائی کس طرح سے کرتی ہیں، اس طرح کے کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہے، اور یہ حوالے سے بہت سیریس گفتگو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کا دن آپ کی مستقبل کی پلاننگ کے لیے یہ بہت اچھا دن ہے، فیوچر پلاننگ کے لیے بہت ایک مناسب دن ہے، تو آج کے دن کو بغیر ویسٹ کیے اس دن کا بہت ہی مثبت استعمال کریں۔